دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ایک اور بستی کا قرآن میں واقعہ بیان فرمایا کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ، اللہ نے فرمایا اس ملک کا، اس علاقے کا حال بیان کرتا ہوں میں کہ جس کے پاس رزق و روزی ایسی آتی تھی، آمنۃ، امن تھا۔ امن کا مطلب یہ باہر کے دشمن کا خوف ان کو نہیں تھا، مطمئنۃ، اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی ان کی گزرتی تھی، کوئی ٹینشن پریشانی نہیں تھی، نہ بل کے اوپر بجلی کے بل مشکل، نہ پانی کے بل مشکل، نہ کوئی اور مسائل، نہ گیس کے مسئلے، تھوڑی سی بارش نہ ہو جائے ساری بجلی کا نظام درم برم، یہ نہیں کہ ٹرانسفارمر جل گیا 15 آدمی غریب جل گئے، نہیں، اللہ نے فرمایا مطمئنۃ، اطمینان کی حالت میں، سکون کی حالت میں ان کی روزی ان کو ملتی تھی، یأتیہا رزقہا رغداً، ان کو رچتا پچتا روزیاں ملتی تھی، کھانا ملتا تھا۔ فکفرت بانعم اللہ، اللہ کی انعامات کا انہوں نے ناشکری کی، جب ناشکری کی اللہ نے فرمایا فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، ایک تو ہم نے ان کا امن ختم کر دیا اور دوسرا ان پر بھوک اور افلاس کا لباس ان کو پہنایا، ہر وقت بھائی پلانا نہیں ہے، معیشت کمزور ہے، کھانا نہیں ہے، روزی نہیں ہے، یہ دو قسم کے ہم نے ان کو خوف میں مبتلا کر دیا، ایک خوف کا امن ختم اور دوسری چیز ان کے اوپر بھوک کا ہم نے چادر ڈال دی، پھر پریشانی میں زندگیاں گزار دی۔ تو میرے محترم بھائیوں، آئیے اپنے اللہ کے سامنے شکر گزار بندے بن جائیں۔ شکر 3 قسم پر ہے، زبان سے بھی انسان شکر کرتا ہے، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ یاد رکھنا ایک جملہ اللہ نے دل میں ڈال دیا، پہلے کہیں پڑھا تھا ابھی دل میں، اس حدیث کی برکت سے اللہ نے دل میں ڈال دیا۔ ایک بہت بڑے ایک محدث اور اولیاء اللہ گزرے، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے وقت کے محدث ہے، اس نے فرمایا کہ جب انسان ذکر کرتا ہوا چلتا بیٹھتا ہے تو 24 گھنٹے میں اللہ رب العزت ایک مرتبہ انسان پر، ہر انسان پر پیار اور محبت کی نظر ڈالتا ہے۔ اگر وہ ذکر میں مشغول ہو، قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو، دین کے کام میں پڑھنے پڑھانے یا تبلیغ میں مصروف ہو، تو فرمایا جب اللہ اس کو رحمت کی نظر سے دیکھا ہے تو وہ قبول ہو جاتا ہے، پھر وہ مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، پھر اس کو روزی بھی سکون کی، رزق بھی سکون کا، نہ کوئی فیکٹری ہوگی، نہ کوئی دکان ہوگا، نہ کوئی گھر ہوگا، عیش و عشرت اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا۔ تو ایک تو زبان کو ذکر سے تر کر لو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ذکر کر لو۔ یہ موبائل جو ابلیس اور شیطان ہے، اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ ضرورت کے وقت کرو اس کو۔ اور دوسرا ذکر ہے جسمانی، اللہ نے کتنے انعامات جسم میں دیے ہیں، ہر ایک نعمت پر بولو یا اللہ الحمدللہ۔ ایک اور بات دل میں آ گئی، موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ میرے شکر گزار بندے بن جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ تیری اتنی نعمتیں ہیں کہ ان کا میں شکر ادا نہیں کر سکتا، ساری زندگی بیٹھ جاؤں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اگر زبان سے شکر ادا بھی کروں تو یہ بھی تو تیری نعمت ہے کہ تو نے توفیق دی کہ میں نے شکر کیا، اس کا بھی میں نے شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے فرمایا الآن، ابھی تو واقعی میرا شکر گزار بندہ بن گیا۔ تو آدمی جسمانی شکریہ استحضار کرتا رہے کہ میرے رب کی میرے اوپر کتنی نعمتیں ہیں۔ یہ جو ہم اور آپ ابھی مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو سمجھو۔ میرے اور آپ سے ہٹے کٹے نوجوان خوبصورت اللہ نے ان کو گھروں میں بٹھا دیا، استغفر اللہ العظیم ما توب، اللہ ناراض ہے ہم سے، اس پر بھی ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا قسم کا شکر اعمال کے ساتھ ہوتا ہے، عمل کے ساتھ ثابت کرو، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، قرآن کی اعمال سے، اخلاق سے، پیار سے، یہ چیزیں جو ہے جب یہ آپ کریں گے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر آپ کو بتلا رہا ہوں، آپ بے سکون کی زندگی نہیں گزاریں گے، آپ سکون کی زندگی گزاریں، آپ خوشحالی کی زندگی گزاریں گے۔ اللہ نے دھمکی دی ہے قرآن میں، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَمَنْ عَارَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ نے بول دیا
نہیں چلو گے میرے دین سے منہ موڑو گے، شیطان تمہارے اوپر سوار کر دوں گا، وہ تمہیں پھر اپنی مرضی سے چلاتا رہے گا۔ پھر مولویوں پر بھی اعتراضات، مدرسوں پر بھی اعتراضات، تبلیغیوں پر بھی اعتراضات، خانقاہ وار ہر چیز پر پھر تمہارے اعتراض۔ کیوں کہ شیطان اوپر بیٹھا ہوا ہے، شیطان نے سر کے اندر جو بچے دیے ہوئے ہیں، پھر وہ دین سے وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں، وہ عقل مند نہیں، وہ بے وقوف ہے۔ اس لیے ذکر لسانی بھی جاری رکھو، ذکر جسمانی بھی جاری رکھو، اپنے اعمال کے ذریعے بھی اپنے رب کو راضی کرو۔ یاد رکھنا اللہ کی نعمتیں برستی رہے گی۔ ایک اور آیت سن لو، وَإِن شَكَرْتُمْ، وعدہ ہے اللہ کا، لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا شکر کرو گے اللہ فرما رہا ہے میں نعمتیں تمہیں دیتا رہوں گا، نہ شکری کرو گے تمہاری نعمتیں چھنتی جائے گی۔ پھر بولے گا یار کاروبار ختم ہو گیا، اولاد نہ فرمانے، بیوی نہ فرمانے، پردہ نہیں کرتی ہے، بیٹیاں بات نہیں مانتی ہے، پھر یہ اپنا سر پیٹتا رہے گا۔ جو دروازہ ہے اللہ کو منانے کا وہ شکر کا ہے، ذکر کا ہے، اللہ کے نبی کی اطاعت کا ہے، اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلنے کا ہے، اسی سے سب کچھ ملنے کا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جتنی زندگی باقی رہے اللہ اپنے حبیب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق زندگی نصیب فرمائے۔ جس وقت اللہ نے موت لکھی ہے اللہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی موت نصیب فرمائے۔